کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ کیوں ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ شاید اس لیے کہ آپ نے ابھی تک صحیح دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، وہ دروازہ جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ۔ اس دنیا میں ہر انسان مشکلوں سے گزرتا ہے، کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کی ہر بات سنتی ہے، ہر آنسو دیکھتی ہے، اور وہ ہے ہمارا رب الکریم اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اپنی ہر مشکل کا حل چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تب کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں پاتا؟ دوست مصروف، رشتہ دار دور، گھر والے مصروف، اور دل کے اندر ایک تو خاموش طوفان۔ لیکن ایک ہے یہاں، جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو کیا واقعی ہم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ایک اور ہستی ایسی ہے جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے یا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ ہستی ہے اللہ کی۔ اللہ آپ کو کبھی بھی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا، تو اسی لیے صرف اللہ سے مانگیں اور اللہ سے ہی دعا کریں۔ تو آپ کو میری یہاں تک تو آپ کو میرے ٹاپک کا اندازہ ہی ہوگا کہ آج میں آپ کے ساتھ کون سا ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنے وہ یہی ہے کہ اپنی ہر مشکل کا حل صرف اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، بندہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ولاگ اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے یا مسئلہ کیا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی مالی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کا دور ہونا، کبھی دل کا سکون، ہاں جی ہاں، کبھی دل کا سکون چھین جانا، کبھی کاروبار خراب ہو جانا، کبھی بچوں کا رشتہ نہ ہونا، خاص طور پہ بیٹیوں کا۔ لیکن اس وقت ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مشکلوں کا حل لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم انسانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جو خود بھی بے بس ہیں، ہم ان سے امید لگاتے ہیں جو خود پریشان ہیں، اور پھر جب وہ ہماری مدد نہیں کر پاتے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اور سب ہم یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سوچتے کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ ہماری مدد کیا کرے گا۔ انسان وہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ انسان تو اللہ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، تو ہم پھر کیوں اس کے آگے اپنی پریشانیاں روتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں؟ یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں، اللہ کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے آگے رونے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ نمبر 2 پہ میں وہ بات کروں گی جو ہم نمبر 2 پہ کرتے ہیں، انسان کیوں ناکام ہو جاتا ہے، ہم لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان محدود ہے، وہ نہ آپ کا دل جانتا ہے نہ آپ کے نصیب بدل سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ صرف باتیں ہی کر سکتا ہے لیکن آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اس لیے جب آپ لوگوں سے امید لگاتے ہیں تو اکثر مایوسی ہوتی ہے، مایوسی ہی ملتی ہے۔ اس لیے لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اس لیے لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیں اور بس اللہ سے ہی اب امید لگائیں، اللہ سے ہی دعائیں مانگیں۔ اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میرا یہ ٹاپک کیسا لگا۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ نے بڑے توجہ اور غور سے سننا ہے، اور کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا، اور ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، اور اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی
کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے ساتھ اچھا ہو، تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور میرے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے۔ اینڈ کا پوائنٹ سب سے اہم ہے۔ میں جہاں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بھی آج کل بہت پریشان ہوں۔ میرے گھر میں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے اور وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے۔ میں اس وجہ سے کافی پریشان ہوں اور اسی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں ڈال سکی، لیکن آپ یقین کریں میں کسی بندے کے آگے نہیں روئی، میں کسی کے پاس نہیں گئی، میں صرف نماز پڑھ کے اللہ سے ہی دعا مانگتی ہوں اور اللہ پہ ہی میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اور میں اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ میں بڑی بے بس ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس معاملے میں، اللہ تو بہتر جاننے والا، بہتر سمجھنے والا ہے، میرے اس مشکل میں مسئلے میں میری مدد فرما دے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں آپ سب کو بھی ضرور بتاؤں گی۔ اس لیے آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ میری یہ جو مشکل ہے، جو مسئلہ میرے گھر میں چل رہا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے اور ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ ہماری ان پریشانیوں کا اصل حل کہاں ہے۔ پارٹ 3 میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کہاں ہے ان چیزوں کا حل۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک دروازہ ایسا ہے، جی ہاں، ایک دروازہ ایسا جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ آپ رات کے کسی بھی پہر میں پکاریں اللہ کو، وہ سنتا ہے۔ آپ آنسوں کے ساتھ مانگیں، وہ دیکھتا ہے۔ آپ خاموشی سے دعا کریں، وہ سمجھتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے راز بہت قریب سے جانتا ہے، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہے، تو وہ کیسے ہمارے دل کی بات نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو بالکل جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، صرف اللہ سے مانگیں، 2 نماز تہجد ادا کریں، اس وقت اللہ آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ جو مشکل پریشانی آپ کی نہیں دور ہوتی، وہ آپ تہجد میں مانگنا شروع کر دیں، اس ٹائم پہ جو ناممکن کام ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا بہت ہے ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے اور جلدی ہماری دعا سنتا ہے۔ اس لیے اپنے کسی مسئلے میں یا کسی پریشانی میں صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کے دروازے کے پاس جائیں اور اللہ کے در پہ بیٹھ کے دل کھول کے رو کے جس طرح آپ دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہماری تمام دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ تو اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے، اب بات جو میں بتانے وہ ہے دعا کی طاقت۔ جی ہاں، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیریں بدل دیتی ہے۔ دعا کمزور کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا بند دروازے کھول سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہونا چاہیے، دل سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، سچے دل سے نیت صاف ہونی چاہیے اور اللہ پہ توکل پورا ہونا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ دل میں دعا مانگ رہے، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے، دل میں آپ کے کچھ اور چل رہا ہے کہ میں فلاں سے مانگ لوں، میری فلاں سے میری مشکل ہے، نہیں، ایسا نہیں، دل میں کوئی گمان نہ لائیں، بس اللہ کی طرف ہی رجوع کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں دل سے مانگنے کا طریقہ۔ جب اللہ سے مانگیں تو صرف الفاظ نہ بولیں، اس میں اپنا دل بھی شامل کریں، اسے ایسے اللہ سے مانگیں جیسے آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، ایسے مانگیں جیسے واقعی ہی ٹوٹ چکے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا، اور پھر یقین رکھیں کہ اللہ ضرور سنے گا، جس کے آگے آپ رو رہی ہیں وہ ضرور آپ کی سنے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور نہ کبھی بے سہارا چھوڑتا ہے۔ لوگوں کے آگے رونے سے بہتر ہے اللہ کے آگے روئے، لوگ تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اب جو ہے اگلا پوائنٹ وہ ہے جی صبر، دعا اور کامیابی۔ آپ نے کس طرح ان سب چیزوں میں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں سنتا، بلکہ وہ اللہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ جب ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی، اللہ تب
ہی ہمیں عطا کرے گا. وہ آپ کو دینا چاہتا ہے مگر وہ جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے. اس لیے صبر کریں اور دعا جاری رکھیں. انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا. بس بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، مایوسی اپنے اندر نہ لائیں اور صبر سے لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قبولیت کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت پہ ہی ہمارے دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اب میں آپ کو بس یہی بتانا چاہوں گی کہ یاد رکھیں جب آپ سجدے میں روتے ہیں تو زمین پر گرے ہوئے آنسو گرتے ہیں، لیکن اس کی آواز آسمان تک جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ، میں تجھے ضرور عطا کروں گا، کیونکہ وہ اللہ تو سب کو دینے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اس لیے پوری صاف نیت اور سچے توکل سے اللہ سے مانگیں. اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی رکھیں گے، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی پھر خالی ہاتھ نہیں رہتا. اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے اور آپ کو دعائیں دیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعائیں دیں. میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے یقین کریں اس قدر جذباتی ہو گئی کہ میں بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں رونا شروع کر دوں، کیونکہ اس قدر اس کے اندر ایسی باتیں میں نے جو آپ کے ساتھ کی ہیں وہ بس میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں بس بہت مشکل سے میں نے اپنا رونا کنٹرول کیا. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوئے گی. مجھے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.